السلام علیکم پائنکھی علی اجمل جامع دنیا ویلاگز میں اپنے نعرہ مستانہ کی تازہ قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نگران سرکار کا قیام گوٹ کتھے پھنسی ہوئی ہے، اور ایک جانب حکومت نگران سرکار کے اختیارات میں اضافہ کرتی ہے، اور دوسری جانب وہی سرکار، اسی سرکار کے ذمہ داران وزراء جو ہیں وہ اب یہ برملا کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں، کوئی ریٹائرڈ جج نہیں، سیاستدان کو نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک عرصے سے چہ مگوئیاں تھیں کہ اکنامک ایکسپرٹ ہوگا، کوئی اکانومسٹ ہوگا، کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا، اور یہ برملا جو وزراء تھے لیگی بالخصوص یہ نجی محافل میں ذکر کرتے تھے کوئی ہو جا بندہ ہو سکتا ہوئے، لیکن اچانک انہیں ایک سیاستدان ہی کیوں سوچ رہا ہے نگران وزیر اعظم کے روپ میں؟ یہ دو کانٹرڈکشنز ہیں کہ ایک جانب اختیارات میں اضافہ، دوسری جانب سیاستدان ہمیں چاہیے۔ اور پھر دبئی میں نواز زرداری ملاقات کی بھی اطلاع ہے، اس کی جانکاری بھی ہے۔ مقامی جو قیادت یہاں پہ ہے نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، انہوں کو ککھ نہیں پتا، وہ کہندے نے سانو پتہ ہی نہیں اتنے کی ہو رہا ہے۔ تو آخر کوئی سمسیا ہے، کوئی رفٹ ہے، کوئی نکتہ ہے جس کا حل نہیں مل رہا، اس وجہ سے دو بڑے بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور یہاں بھی عجب ایک یعنی تذبذب کا شکار ہے مقامی قیادت۔ تو اور مجھ پہ بالخصوص جب آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو کئی جو صحافی دوست ہیں، جاننے والے اعتراض کرتے ہیں کہ تیرے کو خبر تھی ہندی دندہ کیوں نہیں ہے، خواہ فضول اردو اور ادبی قسم کی گفتگو کر کے ویلاگ ختم کر دیتے ہو۔ تو میں نے سوچا آج آپ کو جانکاری بھی دوں اور خبر بھی دوں۔ خبر یہ ہے جیسے کہ انہی ویلاگز کے توسط میں آپ کی خدمت میں 4 ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں کہ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کے معاملے پر جو چابی ہے وہ پی ڈی ایم کے ہاتھ سے پھسل رہی ہے۔ یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا تھا، آن ریکارڈ یہ ویلاگز موجود ہیں۔ تو اس چابی کے پھسلنے کی تصدیق یہ ہے کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر سیاستدان کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم سیاستدان کو ہونا چاہیے، کیونکہ غالباً ریاست یا مقتدرہ یہ چاہتی ہے کہ یہ تو کوئی اکانومسٹ یا ٹیکنوکریٹ ہی ہونا چاہیے، تاکہ جو اقتصادی مسائل ہیں اور جو اس کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے اس کو لے کر کے معاملہ آگے چلے۔ بظاہر آئینی اور قانونی طور پر 90 دن سے اوپر، اکتوبر نومبر سے آگے آپ الیکشن کا التوا نہیں کر سکتے، لیکن کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے جس کے نتیجے میں آپ اس کا التوا چاہتے ہیں۔ آج میری ایک دو بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں باخبر حلقوں کی نمائندگی کرنے والی کسی شخصیت سے، جس نے کیٹیگوریکلی مجھے اطلاع دی کہ چناؤ شاید نہ ہو، تاخیر کا شکار ہے چناؤ، انتخاب شاید نہ ہو۔ اور یہ جو اختیارات میں اضافہ ہوا ہے اس کو اس کے ساتھ وہ جوڑ رہے تھے۔ یہ ایک عام فہم سی بات ہو گئی ہے کہ اختیارات میں اضافہ، چاہے آن گوئنگ پروجیکٹس پر ہی گھی مارنی، دستخط کرنے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی منطق تو ہوگی جس کے تحت جو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جناب یہ اضافہ اس لیے تو نہیں ہے کہ کہیں کم لمحہ ہے۔ تو یہ انتہائی مصدقہ محفوظ کر لیجئے یہ جو ویلاگ ہے، باقی اللہ جانتا دلوں کے حال، کہ یہ چابی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اب یہ اس سمسیا میں ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا پاؤں بھی اس پلڑے میں رہے جس پلڑے نے نگران وزیر اعظم کو اس کی رونمائی کرنی ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ اور جو مصدقہ خبریں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ وہ یہ تھیں کہ عمران خان صاحب کی واپسی کے حوالے سے ایک پہنچی ہوئی شخصیت نے آج یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے لیکن 4-5 برس شاید لگ جائیں، طویل ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ آتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور وزیر اعظم ہونا ان کا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ یہ سیٹ اپ جو نگران ہوگا یہ طوالت اختیار کر سکتا ہے۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ آنے والا جو نقشہ ہے اس میں یہ جو صف اول کی پی ڈی ایم کی قیادت ہے یہ انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ صف دوم کی قیادت کے بھی چند ایک چہرے باقی رہیں گے۔ اور جب میں نے دلیل پوچھی تو انہوں نے کہا ایک لا آف نیچر بھی ہے کہ جو قانون سازیاں اور جو معاملات اب یہ حکومت کر کے جا رہی ہے انہاں دے اگے آنے نے،
چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ تک بھی کہا کہ ہو نوز کے آنے والے دنوں میں یہی پی ڈی ایم سرکار اور یہی پی ڈی ایم کی پارٹیاں عمران خان صاحب کی آواز میں آواز ملا کے چناؤ کی مانگ کر رہی ہیں۔ تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ امکانات ہیں، خدشات ہیں کہ یہی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یا ان سے الگ بھی ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ انتخابات کی مانگ کر رہی ہوں کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ ایسا انتظام ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جماعتیں بھی انتخابات کی مانگ کریں گی، اور یہی وجہ ہے کہ اب انہیں سیاسی وزیر اعظم سوچ رہا ہے کہ سیاسی ہونا چاہیے، اپنا بندہ ہونا چاہیے۔ اختیارات میں اضافہ شدہ ان کا بندہ ہوا تو شاید گیم پھر لمبی ہے۔ جو فوج کی ساکھ کے حوالے سے آج میری کسی شخصیت سے، عام شخصیت جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ ساکھ بہتر ہو جائے گی جب سبھی سیاسی جماعتیں ایک پیمانے سے ان کو ہانکا جائے گا، جس کا اہتمام اس نگران سیٹ اپ میں کیا جائے گا۔ اس سے برابری آئے گی اور اس سے وہ جو چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں ساکھ کے اوپر، اسے اتارنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ اور اس سے محتاط انداز میں آپ سے مخاطب نہیں ہو سکتا۔ آگے آبویسلی 9ویں محرم بھی آ رہی ہے، 10ویں محرم بھی ہے، احتراماً آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گے، لیکن گزارش یہی تھی کہ کوئی جو موسم، بادل اور آسمان اور جانکاری رکھنے والے لوگ جن سے ملاقات ہوتی ہے، وہ جو نقشہ کھینچتے ہیں، اس کا محتاط ترین خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ الیکشن ہوتا دکھائی نہیں دیتا، نواز شریف صاحب کی واپسی تقریباً ناممکن، اور ان کی بطور وزیر اعظم اس کا بھی میری نظر میں تو کافی مشکل کام ہے، کیونکہ وہ تجربہ کیوں کیا جائے جو بار بار کرنے کے بعد نتیجہ یکساں نکلا، اور جو ساکھ کے اوپر داغ آئے ہیں اس کو کیسے دور کرنا، اس کا حل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔